Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. جب ہم کسی ایسے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں کی عام لیبر مارکیٹ مطلب روزگار کی منڈی میں خواتین کی شمولیت محض 30.3% ہو تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ عموماً یہی کہ ایک روایتی سا معاشرہ ہوگا۔ بالکل، ایک قدامت پسند معاشرہ، اور اوپر سے وہ ملک عالمی سطح پر صنفی عدم مساوات کی درجہ بندی میں 68ویں نمبر پر کھڑا ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں معاشی اور سماجی دھارے میں خواتین کو دانستہ طور پر کافی پیچھے رکھا گیا ہے۔ یہ تو عام تاثر ہے۔ اور یہ اعداد و شمار اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اسی ملک کی یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان میں خواتین کی شرح 42% ہے، تو کیا یہ کسی بہت بڑی ریاضیاتی غلطی جیسا محسوس نہیں ہوتا؟ ارے بالکل، یہ تو ایک ایسا تضاد ہے جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں ترکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں بطور مزبان اس موضوع پر کافی حیران تھی، اور میں نے جب اس پر تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ایک ایسی حقیقت ہے جو پہلی نظر میں زمینی حقائق سے بری طرح ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ 42% کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اور اس 42% کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ صرف کوئی مقامی کامیابی نہیں ہے۔ یہ شرح یورپی یونین کی اوسط سے بھی زیادہ ہے، جو کہ 38% کے لگ بھگ ہے۔ ارے واہ، یورپین یونین سے بھی زیادہ؟ جی ہاں، یہاں تک کہ یہ برطانیہ، ناروے اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک سے بھی کہیں بہتر ہے، جہاں یہ اوسط تقریباً 41% کے آس پاس ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ترکی جیسے ملک میں جس کے عام معاشی اشاریے خواتین کے حق میں اتنے سازگار نہیں ہیں، وہاں تعلیمی شعبے میں خواتین کی یہ شاندار نمائندگی یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی پراسرار معمہ ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ معمہ ہے۔ جمع کیے ہیں ان کی مدد سے ہم محض ڈیٹا نہیں پڑھیں گے، ہم ان عوامل کو سمجھیں گے جنہوں نے یہ حیران کن صورتحال پیدا کی۔ بالکل، ہم اس میں تاریخ، معیشت اور معاشرتی رویوں کی تہوں کو کھول کر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جاننا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیسے ایک مخصوص شعبہ پورے ملک کے عام معاشی رجحان کے بالکل برعکس ایک الگ ہی سمت میں ترقی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اس معمے کو سلجھانے کے لیے ہمیں آج کے دور سے نکل کر تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اچھا، کتنا پیچھے ہے؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو بات ہے 1914 کی، جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ اس وقت خواتین کے لیے پہلی باقاعدہ یونیورسٹی تو قائم ہو گئی تھی، لیکن اسے برابری نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے اس دور میں تو کافی پابندیاں ہوں گی۔ جی ہاں، اس نظام میں خواتین کو مردوں سے بالکل جدا رکھ کر پڑھایا جاتا تھا۔ ایک الگ عمارت میں باقاعدہ اونچی دیواروں کے پیچھے کلاسز ہوتی تھیں۔ یعنی تعلیم تک رسائی تو مل گئی تھی، لیکن معاشرتی فاصلے اور دیواریں اپنی جگہ قائم تھیں۔ یہ کوئی روشن خیالی کی لہر نہیں تھی، بس ایک علامتی شروعات تھی۔ دراصل یہ دیواریں اتنی جلدی گرنے والی نہیں تھیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک ایسا نظام جو اتنی سختی سے الگ تھلگ چل رہا تھا، وہ اچانک تبدیل کیسے ہو گیا؟ عموماً ایسی تبدیلیاں تو دہائیوں پر محیط سماجی تحریکوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور یہیں پر تاریخ کا سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی پرامن منصوبے کا نتیجہ نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی عالمی تباہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ بکھرنے لگتی ہے۔ تو ترکی میں کوئی بحران آ گیا تھا؟ بالکل، ترکی ایک شدید ترین معاشی بحران کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ریاست کا خزانہ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس وقت استنبول یونیورسٹی کے لیے یہ مالی طور پر ناممکن ہو گیا کہ وہ خواتین اور مردوں کے لیے 2 الگ الگ عمارتیں اور دوہرا تعلیمی نظام چلا سکے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی تباہی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اخراجات کم کریں؟ جی، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ لیکن جب مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن کی تجویز آئی تو کیا انہوں نے فوراً اسے مان لیا؟ ارے ہرگز نہیں، پرانی روایات کو چھوڑنا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔
اخراجات کم کرنے کے لیے یونیورسٹی کے ریکٹر نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ وہ کیا؟ اس نے تجویز دی کہ عمارت تو ایک ہی رہے گی تاکہ کرایہ بچے، لیکن خواتین اور مردوں کی کلاسز کا وقت الگ الگ کر دیا جائے۔ مثلا صبح کے وقت مرد پڑھیں گے اور دوپہر کے بعد خواتین، یا اس کے برعکس۔ یہ تو اساتذہ کے لیے ایک لاجسٹک ڈراؤنا خواب بن گیا ہوگا۔ مطلب ایک ہی مضمون کو 2 مختلف اوقات میں 2 مختلف گروہوں کو پڑھانا۔ بالکل، یہ روایتی سوچ کو بچانے کی بس ایک آخری اور مایوس کن کوشش تھی۔ لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ طالبات کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے اس آدھے ادھورے نظام کو یوں ہی خاموشی سے قبول کر لیا تھا؟ نہیں، طالبات نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کا موقف حیران کن حد تک واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بھی بالکل اسی وقت اور اسی معیار کی تعلیم چاہیے جو مردوں کو دی جا رہی ہے۔ ارے واہ! مطلب بحران نے ان کو ایک موقع دے دیا تھا۔ جی، وقت کی اس تقسیم نے ان کے اندر برابری کا وہ شعور جگا دیا تھا جسے دبانا اب ممکن نہیں تھا۔ ان طالبات کے دباؤ اور یونیورسٹی کی مالی مجبوریوں کے امتزاج نے بالآخر 1921 میں باقاعدہ مخلوط تعلیم کا آغاز کروا دیا۔ 1921 میں؟ ہاں، اور پھر جب 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترک جمہوریہ کی بنیاد رکھی تو انہوں نے لڑکیوں کو تعلیم کے مکمل اور یکساں مواقع فراہم کر دیے۔ اس ساری تاریخ کو سن کر میرے ذہن میں ایک تشبیہ ابھر رہی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بحران صرف تباہی لاتے ہیں۔ صحیح، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کوئی بہت بڑا اور پرانا بحری جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہو؟ اب جو اس کے مالدار اور بااثر مسافر ہیں وہ تو فوراً لائف بوٹس پر بیٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جو مسافر پیچھے رہ جاتے ہیں، جنہیں کبھی جہاز چلانے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی، اب مجبوری کے تحت انہیں ہی اس ڈوبتے جہاز کا کنٹرول سنبھالنا پڑتا ہے اور وہ اسے کامیابی سے کنارے لگا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ تشبیہ حالات کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ اگر وہ معاشی بحران نہ آتا تو شاید استنبول یونیورسٹی کا وہ مہنگا اور الگ نظام کئی دہائیوں تک یوں ہی چلتا رہتا۔ تاریخ ہمیں بار بار یہ دکھاتی ہے کہ معاشی بحران ان پرانی رکاوٹوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں جنہیں عام حالات میں ہٹانا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ تو تاریخی جدوجہد نے تو دروازے کھول دیے، لیکن جب ہم تحقیق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں ایک اور بہت بڑا جمپ نظر آتا ہے۔ جی، 1980 کی دہائی والا حصہ۔ بالکل، 1980 کے بعد اچانک خواتین اساتذہ کی تعداد میں ایک غیر معمولی اور حیران کن اضافہ ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب راتوں رات تو کچھ نہیں بدلتا نا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1980 کی دہائی میں ترکی کی بدلتی ہوئی معاشی حرکیات کو دیکھنا ہوگا۔ اس دور میں ترکی نے نیو لبرل پالیسیاں اپنانا شروع کی۔ یعنی آزادانہ معاشی پالیسیاں؟ جی ہاں، ریاست کا معیشت پر کنٹرول کم ہو رہا تھا اور پرائیویٹ سیکٹر بہت تیزی سے ابھر رہا تھا۔ ایک طرف نوجوانوں میں اعلیٰ تعلیم کی مانگ بڑھی، جس سے یونیورسٹیوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا۔ کتنا اضافہ؟ اندازہ لگائیں کہ 1990 میں کل 29 یونیورسٹیاں تھیں، جو 2004 تک بڑھ کر 70 ہو گئی۔ یہ تو ایک بہت بڑی توسیع ہے۔ لیکن اگر یونیورسٹیاں اتنی بڑھ رہی تھیں تو استادوں کی ضرورت بھی تو پڑی ہوگی نا؟ اس دوران ریاست کیا کر رہی تھی؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پوری کہانی بدل جاتی ہے۔ یونیورسٹیاں تو بڑھ گئیں، لیکن ریاست نے اعلیٰ تعلیم سے اپنی فنڈنگ سکیڑنا شروع کر دی۔ اچھا، یعنی پیسے کم کر دیے؟ بالکل، سرکاری یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی تنخواہوں میں ہوش ربا کمی واقع ہوئی۔ مہنگائی کے مقابلے میں یونیورسٹی میں پڑھانا اب مالی طور پر پرکشش نہیں رہا تھا۔ تو یہاں مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو ہم نے ابھی بحری جہاز کے حوالے سے کی تھی۔ جب تدریس کے پیشے میں پیسہ کم ہونے لگا تو ان مرد اساتذہ نے کیا کیا جن پر معاشرے نے کمانے کا سارا بوجھ ڈالا ہوا تھا؟ انہوں نے وہی کیا جو ان حالات میں متوقع تھا۔ انہوں نے بڑی تعداد میں اکیڈمیا کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اور وہ کہاں گئے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں؟ جی، وہ اس نئے ابھرتے ہوئے نجی شعبے کی طرف چلے گئے جہاں تنخواہیں بہت زیادہ تھیں۔ اس رجحان کو ریسرچ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اصطلاح دی گئی ہے جسے صنفی قطاریں یا جنڈر کیوز کہتے ہیں۔ صنفی قطاریں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار کی منڈی میں ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ جب قطار میں سب سے آگے کھڑے لوگ، جو کہ اس معاشرے میں مرد تھے، کسی شعبے کو اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ وہاں منافع کم ہو گیا ہے، تو وہ جگہیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر قطار میں پیچھے کھڑے لوگ یعنی خواتین ان خالی جگہوں کو تیزی سے پر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔
لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک سوال اجج رہا ہے۔ خواتین بھی تو اسی معاشرے کا حصہ تھی نا؟ اگر مردوں کے لیے تنخواہ کم تھی تو خواتین کے لیے بھی کم تھی۔ ہاں، ظاہری بات ہے۔ تو انہوں نے بھی تو مہنگائی کا سامنا کرنا تھا۔ وہ خواتین نجی شعبے کی طرف کیوں نہیں گئیں؟ انہوں نے اس کم تنخواہ والے پیشے کو کیوں اپنائے رکھا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس کی اصل میں دو بنیادی وجوہات ہیں۔ اچھا، بتائیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ جو نیا ابھرتا ہوا پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ انتہائی بے رحم تھا۔ وہاں مردوں کا غلبہ تھا اور خواتین کے لیے اس مسابقتی ماحول میں جگہ بنانا بے حد مشکل تھا۔ صحیح، یہ تو ایک وجہ ہو گئی۔ اور دوسری اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ترک معاشرے میں تدریس کے پیشے کو خواتین کے لیے ایک باوقار، شائستہ اور محفوظ پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی معاشرے کے نظر میں یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو عورت کی اس روایتی تصویر کے خلاف نہیں جاتا۔ بالکل، اس میں کام کے اوقات کچھ لچکدار ہوتے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں مل جاتی ہیں اور استاد ہونے کی وجہ سے عورت کی گھریلو ذمہ داریوں پر زیادہ آنچ نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اسے مکمل مساوات کی فتح قرار نہیں دے سکتے؟ بالکل نہیں، یہ دراصل معاشرے کی پرانی سوچ کی ہی ایک نئی شکل تھی۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ مردوں نے کرسیاں خواتین کی ہمدردی میں نہیں چھوڑی تھیں۔ ہاں، انہوں نے تو خالصتاً اس لیے چھوڑیں کیونکہ وہ سودمند نہیں رہی تھیں۔ تو یہ راستہ معاشی مجبوریوں اور سماجی روایات نے مل کر ہموار کیا۔ جی بالکل۔ یہ بات نہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم سماجی ترقی سمجھتے ہیں ان کے پیچھے کتنے گہرے معاشی محرکات ہوتے ہیں۔ بے شک۔ خیر، اب ذرا آج کے دور کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ اب خواتین ترکی کی اکیڈمیہ کا اتنا بڑا حصہ بن چکی ہیں، تو کیا یونیورسٹیوں کے اعلیٰ عہدوں پر جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں بھی ان کا غلبہ ہے؟ جب ہم ان اعداد و شمار کی تہوں میں جاتے ہیں نا، تو دو بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اس مشکل شعبے میں 45.6% خواتین لیکچرار ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست نمبر ہے۔ اور اگر اس کا موازنہ یورپین یونین سے کریں تو وہاں یہ شرح بمشکل 17% ہے۔ صرف 17؟ یہ تو ترکی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جی ہاں، اسی طرح انجینئرنگ جیسے شعبے میں جسے روایتی طور پر مردوں کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، وہاں ترکی میں 32.9% خواتین پڑھا رہی ہیں۔ اور باقی دنیا میں یہ شرح کیا ہے؟ ذرا جاپان جیسے جدید ملک کو دیکھیں، وہاں انجینئرنگ میں خواتین کی شرح بمشکل 2.3% ہے۔ 2.3%؟ یہ اعداد و شمار تو بلا شبہ ترکی کی خواتین کی ذہانت اور ان کی محنت کا ثبوت ہے۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کہانی میں کوئی بہت بڑا لیکن بھی موجود ہے۔ آپ بالکل صحیح محسوس کر رہی ہیں۔ ہم اکثر ایک نادیدہ رکاوٹ کے بارے میں سنتے ہیں جسے شیشے کی چھت یا گلاس سیلنگ کہا جاتا ہے۔ کیا وہ چھت ترکی کی یونیورسٹیوں میں بھی موجود ہے؟ جی ہاں، اور وہ چھت بہت مضبوطی سے قائم ہے۔ ماہرین اسے عمودی تقسیم کہتے ہیں۔ عمودی تقسیم یعنی ورٹیکل سیگریگیشن۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ نچلی سطح پر تو آپ کو بہت لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ذرا اس کو ڈیٹا سے سمجھائیں۔ ترکی کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ اسسٹنٹ کی سطح پر، جو کہ کیریئر کا ابتدائی قدم ہے، خواتین کی تعداد 48% ہے، یعنی لگ بھگ نصف۔ صحیح۔ لیکن جب آپ اس سیڑھی پر سب سے اوپر یعنی پروفیسر کے عہدے تک پہنچتے ہیں تو یہ شرح گر کر محض 28.8% رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلاسز پڑھانے کا کام اور راتوں کو جاگ کر ریسرچ پیپرز لکھنے کی محنت تو خواتین کر رہی ہیں، لیکن جب اختیار اور طاقت کی کرسیوں پر بیٹھنے کی باری آتی ہے تو وہ منظر سے غائب ہونے لگتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اس کی سب سے چونکا دینے والی مثال انتظامی عہدے ہیں۔ ریکٹرز وغیرہ؟ جی، 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق ترکی کی 184 یونیورسٹیوں میں سے صرف اور صرف 14 یونیورسٹیوں کی ریکٹر خواتین تھیں۔ صرف 14؟ 184 میں سے؟ یہ تو کل تعداد کا بمشکل 8% بنتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک پورا تعلیمی شعبہ خواتین کی محنت پر کھڑا ہے، لیکن قیادت کرنے والی خواتین آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ مزید یہ کہ تحقیق میں ایک جغرافیائی خلیج بھی سامنے آئی ہے۔ استنبول اور انقرہ جیسے بڑے شہروں میں خواتین اساتذہ 46.4% تک ہیں۔ اور چھوٹے شہروں میں؟ جیسے ہی آپ دور دراز اور دیہی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں یہ شرح یکدم گر کر 31.4% پر آ جاتی ہے۔ یعنی دیہی علاقوں میں پرانا پدرشاہی نظام اب بھی پوری طاقت سے موجود ہے،
وہاں روایات آج بھی خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یا گھر سے دور نوکری کی آزادی نہیں دیتی۔ بالکل، شمولیت تو ہے لیکن اختیار کم ہے، اور یہیں سے وہ سوال جنم لیتا ہے کہ آخر خواتین ان اعلیٰ عہدوں تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یونیورسٹیوں میں کوئی امتیازی سلوک ہوتا ہے؟ وجوہات تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محض دفاتر کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی اصل جڑیں ہمارے گھروں کے اندر پیوست ہیں۔ اور یہاں مجھے ریسرچ میں پڑھا گیا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ کون سا جملہ؟ ایک ترکی کہاوت ہے، مادہ پرندہ گھونسلہ بناتی ہے۔ یہ بظاہر تو ایک سادہ سی کہاوت ہے، لیکن یہ پوری معاشراتی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ذرا تصور کریں نا، ایک خاتون پروفیسر جو شاید سارا دن یونیورسٹی میں انتہائی پیچیدہ ریسرچ کر رہی تھی، وہ شام کو تھک کر گھر لوٹتی ہے تو معاشرہ اس کے پروفیسری کے رتبے کو وہیں دروازے کے باہر چھوڑ دیتا ہے۔ جی، اندر آتے ہی اس سے کچھ اور توقعات جڑ جاتی ہیں۔ ہاں، اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ فوراً کچن میں جائے، چائے بنائے، بچوں کا ہوم ورک کروائے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا کما رہی ہیں، اس کی بنیادی پہچان اس گھونسلے سے ہی جڑی ہے۔ ماہرین سماجیات اسے دوہرا بوجھ کہتے ہیں، ایک نوکری دفتر میں اور دوسری گھر پر جس کی کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ اور اس صورتحال میں مرد کا کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ دفتر سے آ کر بس چائے کا انتظار کرتا ہے۔ جی، اور اگر وہ ہفتے میں ایک دن کچرا باہر رکھ دے تو سمجھتا ہے اس نے بہت مدد کر دی۔ مرد اس بوجھ کو برابر کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تو کیا اس دوہرے بوجھ کی وجہ سے خواتین خود پیچھے ہٹ جاتی ہیں؟ بالکل، اسی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت سی خواتین جان بوجھ کر کیریئر میں آگے بڑھنے یا پروموشن لینے سے گریز کرتی ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ریکٹر بن گئی تو خاندانی زندگی متاثر ہوگی۔ اور پھر معاشرہ انہیں ناکام مادہ پرندے کا طعنہ دے گا۔ یہاں ایک بہت چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ خواتین خود اپنی مرضی سے نچلے عہدوں پر رہنا پسند کرتی ہیں۔ یہ تو بہت عام دلیل دی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم اسے واقعی آزادانہ انتخاب کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ اس پتر شاہی نظام کا پوشیدہ دباؤ نہیں ہے جس نے کھیل کے اصولی ایسے بنائے ہیں کہ عورت کو کیریئر اور خاندان میں سے ایک کو چننا پڑے؟ کسی مرد سے تو آج تک نہیں پوچھا گیا کہ آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں یا اچھے باپ؟ یہ بہت شاندار نقطہ ہے۔ جب نظام ایک سمت سے قربانی مانگے تو وہ انتخاب آزادانہ نہیں رہتا، اور اس کے علاوہ بھی کئی سنجیدہ رکاوٹیں رہی ہیں۔ مثلاً کون سی؟ جیسے ماضی میں ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب پہننے پر انتہائی سخت پابندی آئی تھی۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے وہاں۔ اس ایک قانون کی وجہ سے ہزاروں باصلاحیت خواتین اعلیٰ تعلیم سے محروم رہیں۔ اگرچہ یہ 2007 اور 2013 میں ختم کر دی گئیں، لیکن اس طویل عرصے نے بہت سی خواتین کے سالوں ضائع کیے۔ اور ذرائع میں ایک اور پہلو کا بھی ذکر ہے جس پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی، وہ ہے یونیورسٹیوں کے اندر کا موجودہ ہیٹرونارمیٹیو ماحول۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جو خاندانی اور صنفی سانچوں کے انتہائی روایتی اصولوں پر بنا ہوا ہے۔ جی، اور اگر کوئی اس سانچے میں پورا نہیں اترتا تو ان کے لیے وہ جگہ انتہائی غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ نظام آپ کو خود بخود باہر دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس تمام بحث کو سمیٹیں تو یہ ترقی اور رکاوٹوں کی ایک پیچیدہ مگر متاثر کن داستان ہے۔ صرف دروازے کھل جانے کا مطلب برابری نہیں ہوتا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تحقیق کچھ عملی حل بھی پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور پہلا حل تو گھر کی دہلیز سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں کے درمیان کام کی یکساں تقسیم، لڑکوں کو بھی صفائی اور گھر کے کاموں کی ذمہ داری دی جائے تاکہ اگلی نسل میں یہ دوہرے بوجھ والی ذہنیت ختم ہو۔ یہ تو بہت بنیادی قدم ہے۔ اور یونیورسٹی کی سطح پر پروموشن کے قوانین کو مزید سخت اور شفاف بنایا جائے۔ اور تیسرا، ہر کام کی جگہ پر باقاعدہ ڈے کیئر سینٹرز بنائے جائیں تاکہ بچوں کی دیکھ بھال صرف ماں کا بوجھ نہ بنے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن پر فوراً کام ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو مجھے کافی بے چین کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ 1980 کی دہائی میں مردوں نے اس لیے اکیڈمیا چھوڑا کیونکہ تنخواہیں کم ہو گئی تھیں اور نادانستہ طور پر خواتین کے لیے راستے کھل گئے۔ جی، ایسا ہی ہوا۔ اب ذرا سوچئے، اگر مستقبل میں یونیورسٹی کے پروفیسروں کی تنخواہوں اور مراعات میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے اور یہ ایک بار پھر سب سے منافع بخش شعبہ بن جائے،
تو کیا خواتین کی یہ 42% والی مساوات قائم رہے گی؟ ہاں، یہ تو واقعی ایک پریشان کن سوال ہے۔ کیا وہ دروازے جو معاشی مجبوری کے وجہ سے کھلے تھے، منافع بڑھتے ہی مردوں کے دباؤ میں خواتین کے لیے دوبارہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کیا یہ مساوات سوچ کی تبدیلی ہے یا محض معاشی حالات کا ایک عارضی سمجھوتا؟ اس پر تو ہمیں بہت گہرائی سے سوچنا پڑے گا۔ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے معاشروں میں تلاش کرنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.